اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ پھر اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھنے لگا کہ کمرے کے باہر ہوتی آہٹ پر چونکا اور جنت کو واپس کاٹ میں لٹا کر تیزی سے کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ کون ہے؟ اندر آتی آئمہ کی نظر اس پر پڑتے ہی وہ چلائی۔ اپنی جانی پشت ہونے کے باعث وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ حسان اس کی آواز سنتا فوراً کمرے میں آیا۔ کوئی تھا، میں نے کھڑکی سے باہر جاتے دیکھا ہے، وہ گھبرائی ہوئی بولی۔ احتشام کے بعد ایک خوف سا دل میں بیٹھ گیا تھا۔ حسان تیزی سے آگے بڑھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ شاید کوئی نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ رات کے باعث گلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ویسے بھی یہ لیاری کا علاقہ تھا، اتنی رات کو یہاں کوئی باہر نہیں نکلتا تھا۔ وہ کھڑکی بند کر کے واپس آئمہ کے پاس آیا جو فک کے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اگر نہ آتی تو شاید وہ شخص جنت کو نقصان پہنچا دیتا۔ کوئی نہیں ہے، چلیں آپ جا کر میرے کمرے میں سو جائیں۔ وہ جنت کو کار سے اٹھا کر اس کے پاس آیا اور اسے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہیں یہ احتشام تو نہیں؟ وہ اپنا خدشہ ظاہر کرنے لگی۔ وہ جیل میں ہے آپی، وہ باہر بھی تو آ سکتا ہے۔ اب کہ حسان خاموش ہو گیا۔ وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر آئمہ کی حالت دیکھ کر اس نے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور ہو۔ اب آپ آرام کریں، میں لیونگ روم میں ہی ہوں، کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ وہ اسے اور جنت کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر گیا۔ اسے جنت کے لیے کچھ ضروری سامان خریدنا تھا، اس لیے وہ آج دوپہر میں مارکیٹ چلی آئی تھی۔ سارا سامان لینے کے بعد وہ اپنی چادر ٹھیک کرتی تیزی سے اپنی گاڑی کے پاس آئی اور سامان پچھلی نشست پر رکھ کر دروازہ بند کرتی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی۔ جنت گھر پر اکیلی تھی، اس لیے اسے جنت کی فکر ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس واقعے کا ہفتہ گزر چکا تھا، اس کے بعد سے اس نے پھر کسی کو گھر میں گھستے یا نکلتے نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ جنت جاگ نہ گئی ہو، ورنہ رو رو کا برا حال کر لے گی۔ اس نے سوچتے ہوئے ابھی گاڑی سٹارٹ کی ہی تھی کہ کوئی تیزی سے دروازہ کھولتا اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ جلدی چلاؤ گاڑی، چلو۔ چہرے پر نقاب لگائے، ہاتھ میں پستول تھامے، وہ اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں جھانکتا گھررایا۔ چلو، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ آئمہ جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، فوراً سنبھلتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اس راستے پر ڈالو گاڑی، ایک اور حکم جاری کیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پستول دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوتی اس بات میں سر ہلانے لگی اور فوراً گاڑی اس کے بتائے راستے پر ڈال دی۔ چند منٹ بعد وہ ایک سنسان سڑک پر موجود تھے جب اس آدمی نے گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ بس اب یہاں سے چلا جاؤں گا میں، وہ پرسکون سا بولا، جبکہ اس کی آواز پر غور کرتی آئمہ حیرت سے گویا ہوئی۔ تم وہی کڈنیپر ہو نا؟ ارے واہ،